الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں عقیدتوں کا، محبتوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز سامعین، مشاہدین، مستمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے، اور رجب کا مہینہ شہر اللہ کہلاتا ہے۔ شہر اللہ کہتے ہیں، شہر عربی زبان میں مہینے کو کہتے ہیں، اور اس مہینے کو اللہ رب العزت نے اپنے طرف اس کی نسبت فرمائی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جب آپ مسجد میں بیٹھتے ہیں تو مسجد میں محفل میں بیٹھے یا نماز پڑھیں تو ہماری کیفیت مختلف ہوتی ہے، یعنی مسجد کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ جیسے ہی مسجد سے ہم باہر جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، کاروبار میں جاتے ہیں، ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ جب ہم مسجد میں رہتے ہیں تو بہت سی برائیوں سے ہم ویسے ہی بچے رہتے ہیں، یعنی یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کا گھر ہے تو ہم یہاں پر فضول باتیں نہیں کرتے، کوئی کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں آہستہ آواز میں بات کرو، اللہ کا گھر ہے۔ اگر یہاں پر کوئی شخص گالی گلوچ کرتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں بھائی اللہ کا گھر ہے، آپ دوسرے پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تو یہاں پہ آپ اپنی نگاہوں کو بچا کر رکھتے ہیں، بدنگاہی نہیں ہوتی یہاں پر، جھوٹ سے بچے رہتے ہیں، یعنی کتنے سارے گناہوں سے آپ بچے رہتے ہیں۔ کیوں کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ اور جب ہم باہر جاتے ہیں تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے۔ تو حضرت ذی وقار، جب مسجد اللہ کا گھر ہے اور ہم اپنے اندر ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، اس کا اثر لیتے ہیں، تو یہ مہینہ تو اللہ کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح تو نہیں کرنا کہ نماز چھوٹتی تھی تو چھوٹ جائے، تو پھر اس مہینے کا پھر فائدہ کیا ہوا جسے اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے۔ جب مسجد کے اندر آ کر کے اللہ کا گھر ہے تو ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ کے گھر میں برائی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا، بدنگاہی نہیں کرنی، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، گالی گلوچ نہیں کرنا۔ کیوں؟ اللہ کا گھر ہے۔ باہر جا کے پھر لوگ لڑائی جھگڑ لیتے ہیں، باہر پھر کر لیتے ہیں، لیکن مسجد کا تقدس ہوتا ہے۔ تو جس طرح مسجد کا تقدس اللہ کے گھر کی نسبت سے ہے، ایسے اس مہینے کو اللہ کے نسبت سے ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ہمیں یہ عام روٹین کی زندگی نہیں گزارنی، اس مہینے کی قدر کرنی ہے، اس مہینے کو ہم نے ترجیح دینی ہے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نماز چھوٹ رہی ہے، غافل ہو جاتا ہوں، اللہ کا مہینہ ہے، جھوٹ بولتا ہوں میں، نہیں بھائی یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، مجھے اس مہینے میں تو کم سے کم اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ عام مہینوں میں روزہ نہیں رکھتے تو آپ اس مہینے کے اندر روزہ رکھیں، اور کیونکہ اللہ کا مہینہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو حضرت ذی وقار، یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو موضوع کا انتخاب کیا وہ اسی لیے کیا کہ اس مہینے کی قدر بڑھ جائے ہمارے اندر، اور ہم اس مہینے کے اندر وہ صفات جو اللہ نے ایک مومن سے طلب کی ہے، وہ صفات جب ہم پڑھیں گے، سنیں گے،
تو ہم اس مہینے کے اندر اسے اپنانے کی کوشش کریں گے۔ اب آپ نے یہ سمجھ لیں گے، کال آ رہی ذرا دیکھیں، بولیں درس دے رہے ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مومنوں کی صفت اور قرآن نے جو مومنوں کی صفت بیان کی ہے، اگر وہ صفات ہم اپنے اندر لیں گے تو یہ مہینہ ہمارے لیے دیگر مہینوں سے مختلف ہے عمل کرنے کے اعتبار سے، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور واقعتاً اس مہینے کے اندر آپ جو کام کرتے ہیں وہ عام مہینوں سے ہٹ کر ہوتا ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ رمضان آنے والا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اچھے مہینے آئے ہیں، اور اس مہینے کے اندر ایک ترتیب ہے، ایک سیکوینس ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا بھی مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ تو یہ کوئی عام مہینہ تو ہے نہیں کہ حضور اس میں اہتمام کر رہے ہیں اس دعا کا کہ اللہ اس میں برکت ڈال دے رجب میں اور شعبان میں اور رمضان تک پہنچا دے۔ تو ابھی سے تیاری کرنی ہے ہم نے۔ تو میں نے آپ کی بارگاہ میں دوستوں اور بزرگوں پچھلے درس قرآن کے اندر عرض کیا تھا سورہ آل عمران کی روشنی میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کامیاب ہوگے لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ آج میں نے ایک سورہ مبارکہ کے ابتدائی کلمات، ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں۔ اس سورت کا نام ہی سورہ مومنون ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے آپ کے مومنون، مومنون یعنی اللہ نے اس سورت کا نام ہی مومنون رکھا، اور ابتدا کے اندر اللہ نے مومنوں کی صفات کو بیان کیا۔ تو یہ کتنی اہم ترین صورت ہے یعنی اس اعتبار سے، اور یہ بھی بہت ہمارے لیے آنر کی بات ہے، عزت افزائی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام مومن وہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اللہ کا نام ہے المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ تو مومن اللہ کا نام ہے، اور اللہ نے اپنا نام ہمیں عطا کیا کہ تم بھی مومن ہو۔ یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ اپنا نام اللہ رب العزت نے ہم گناہ گار اور سیاہ کاروں کو عطا کیا ہے، ہمیں مومن کہا ہے قرآن کریم کے اندر۔ اسی طرح جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو مومن کی ایک صفت حدیث مبارکہ میں بیان کی ہے۔ میں وہاں سے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف آتا ہوں، مجھے مومن سے یاد آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صفت یہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ کیا فرمایا گیا؟ مومن مومن کا آئینہ ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث مبارکہ میں مومن کو تشبیہ دی گئی ہے دوسرے مومن کے ساتھ، اور کہا کہ تم ایک دوسرے کا آئینہ ہو۔ اس کے دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ایک مومن سے مومن مومن کا آئینہ ہے تو پہلے مومن سے مراد بندہ لے لیں، اور دوسرے مومن سے مراد خدا لے لیں، اللہ بزرگ و برتر لے لیں، تو مومن اللہ کا آئینہ ہے، یعنی وہ اپنی تصویر دیکھتا ہے، اور جو عکس وہاں پر یعنی بندے کا یعنی کہ ہے وہی عکس اس آئینے کے اندر آ جائے۔ اگر ہم ایک کو آئینے کو بندہ لے لیں اور دوسرے معنی میں جو ہے وہ مومن جس سے ہم نے اخذ کرنا ہے وہ اللہ کی صفات یا اللہ رب العزت کے اخلاق، تخلقوا باخلاق اللہ، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے اخلاق کو اپناؤ۔ تو یہاں سے یہ مراد ہے کہ اللہ کے اخلاق کیا ہیں؟ اللہ کے اخلاق یہ ہیں کہ اللہ سخاوت کرتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ کے اخلاق یہ ہیں۔ اللہ رب العزت عطا وہاب ہے، وہ اللہ ستار ہے، عیبوں کو چھپاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ غفار ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت رحمان ہے، رحم کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے صفات ہیں۔ تو کیا کہا گیا کہ اللہ کے صفات اختیار کرو۔ تو اللہ کی صفات یہ ہے کہ بندہ اللہ کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، تو رمضان کے مہینے میں دیکھیں آپ کہ ہم یعنی کہ اللہ کے صفات میں ڈھلنے کے لیے کتنے کثرت کے ساتھ جاگتے ہیں۔ اللہ کو بھوک نہیں لگتی، تو رمضان کے مہینے میں دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے ہم ایسا نہیں کہ بالکل مبرہ منزہ ہو سکتے کہ کھائے بغیر رہیں، وہ تو اللہ کی ذات ہے نا کہ اسے ان چیزوں کی احتیاط نہیں ہے۔ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے اللہ رب العزت کے اس صفت کو، اس اوصاف کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے آپ دیکھیں کہ تخلقوا باخلاق اللہ میں آتی ہے۔ تو اگر ہم یہ لیتے ہیں، اور اگر ہم دوسرا معنی لیتے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن کا، کہ ہم دو مومنوں کی بات کرتے ہیں، یعنی دونوں بندے ہیں، دونوں بندے ہیں، معنی سمجھ رہے ہیں؟ المؤمن مرآۃ المؤمن،
تو پہلے کا معنی بھی بندہ مومن کا اور دوسرے کا معنی یعنی ایک مومن بندہ دوسرے مومن بندے کا آئینہ ہے. اب اس کا کیا معنی ہوگا؟ یہ صفت پیدا کیجیے اپنے اندر. اس صفت کی بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو, ہمارے سوسائٹی کو. کیا کہ میں بندہ اور آپ بھی بندے, میں آپ کا آئینہ ہوں, آپ میرے آئینہ ہیں. آئینے میں کیا کرتے ہیں؟ ہم شکل دیکھتے ہیں. آئینے میں کیا دیکھتے ہیں بھائی؟ صبح آپ جاتے ہیں آئینے میں شکل دیکھتے ہیں. آپ کا آئینہ لگا ہے کمرے کے اندر, تو آپ آئینے کے سامنے کیوں جاتے ہیں؟ کیوں آ جاتے ہیں؟ آئینے کا کام کیا ہے؟ آپ کو دکھانا, آپ جیسے ہیں ویسا دکھانا. آئینے کا کیا کام ہے؟ جیسے آپ ہیں نا. تو مومن کا کام کیا ہے کہ سامنے والا جو بھائی ہے نا اس کی اصلاح کرے. جب ہم آئینے کے سامنے جاتے ہیں تو آئینے کا کام کیا ہے؟ آئینے کا کام یہ ہے کہ آئینہ سامنے جب ہم جاتے ہیں تو آئینہ بتاتا ہے کہ ہمارے چہرے پر دھبا لگا ہے, ہم ٹھیک کر لیتے ہیں. جی آپ کی ٹوپی ٹیڑھی ہے, ایسے مجھے نظر نہیں آ رہا, میرا ماما سیدھا ہے ٹیڑھا ہے. لیکن جب میں آئینے کے سامنے جاؤں گا تو میں جا کے دیکھتا ہوں خاموشی سے, وہ خالی کچھ نہیں بولتا, کچھ نہیں ہے, وہ خاموش تبلیغ ہے. سمجھ رہے بات کو؟ کتنی گہرائی ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر کہ آئینے سے آپ سمجھیں کہ آئینے کا پرپس کیا. جب آئینے کا میتھڈ ہی سمجھ نہیں آئے گا تو کیسے سمجھیں گے؟ تو آئینہ بغیر بولے آپ کی اصلاح کرتا ہے. ایسے ہی ہمیں اپنے معاشرے کے اندر مومن ہونے کے اعتبار سے ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے, فساد نہیں کرنا. ایک صفت یہ اختیار کرنی, ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے گھروں کے اندر, اپنے دوستوں کے اندر اگر کوئی اوصاف غلط ہے نا, ہم نے اس کی کیا کرنی ہے؟ بولیے نا. اس سے بری ذمہ ہم نہیں ہو سکتے. میرا کام نہیں ہے یہ کہہ کے ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے. میں نہیں کہتا بھائی میں خامخواہ کیوں لوں, نہیں, آپ مومن ہیں اور آپ کی رسپانسبلٹی ذمہ داری ہے. دوسری بات آئینے کی دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ جناب. یہ بھی ہم اپنے اندر پیدا کر لیں. سبحان اللہ. آپ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں آئینہ بولتا ہے یہ ٹھیک کر لو, یہ ٹھیک کر لو, یہ ٹھیک کر لو. توجہ ہے آپ کی اس بات پر؟ آپ آئینے کے سامنے سے چلے جائیں, دوسرا بندہ آتا ہے, کیا آئینہ بتاتا ہے کہ پہلے والے کے اندر یہ خامی تھی؟ حالانکہ آپ اس کے سامنے سے گزرے ہیں ابھی اور اس نے آپ کی اصلاح کی ہے. اب آپ کے گھر کے اندر دوسرا بندہ آتا ہے آئینے کے سامنے, آئینہ آپ کی اصلاح کرتا ہے, اس کی نہیں بتاتا ہے. تو یہ صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں نے حضرت صاحب کے اندر کوئی خامی دیکھی یا انہوں نے میرے اندر کوئی خامی دیکھی تو انہوں نے اکیلے میں کہا کہ حضرت یہ ایسا ہے آپ ٹھیک کر لیں. یہ نہیں کہ اب یہ آئینہ تھے میرے, میں ان کا آئینہ تھا, انہوں نے مجھے بتا دیا. اب جب میں یہاں سے چلا گیا تو اب بالکل یہ بلینک ہو گئے. اب ان کے سامنے کوئی آئے گا تو یہ نہیں کہا کہ ان کے ساتھ یہ مسئلے تھے, میں نے ان کو یہ بتایا تھا. تو یہ آئینے کا کام نہیں ہوتا, یہ تو شیطان کا کام ہوتا ہے. تو شرارتیں ہیں یہ. تو ہم آئیے یہ مومنانہ صفات میں سے ایک صفت یہ اختیار کرتے ہیں کہ اپنے اندر اتنی یعنی سمائی پیدا کریں. کیا آئینے کے اندر کتنی سمائی ہے؟ جی جناب, کتنے سارے لوگ آتے ہیں لیکن ایک لفظ بول کے دکھا دے کسی کے بارے میں. سمائی پیدا کریں اپنے اندر. گھروں کے اندر اگر نا ہم اس صفت کو پیدا کریں نا تو ہمارے آدھے سے زیادہ جھگڑے تو ایسے ہی نمٹ جائیں گے. چونکہ ہمارے یہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یار میں نے صحیح بات تو کہی ہے. کیا کہتے ہیں؟ آپ صحیح بات کرتے ہیں, بالکل حقیقت پر مبنی بات کرتے ہیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کیا آپ نے صحیح بات صحیح جگہ کی ہے؟ حضرت بھائیو, صحیح بات کو صحیح جگہ کرنا جبھی تو نتیجہ نکلے گا. گھر میں آپ کی بیٹی بھی رہتی ہے, بہو بھی رہتی ہے جی. یہی جھگڑے ہیں نا ہمارے خاندان کے, بیٹی بھی ہے بہو بھی ہے. نندوں کے جھگڑے بھاوجوں سے ہیں جی, نندوئیوں کے جھگڑے, دیورانیوں کے جھگڑے. یہ جھگڑے ہمارے جو پیدا ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ساس ہے, ساس نے دیکھا کہ بہو کے اندر پرابلم ہے اور یہ اس کی اصلاح صبح جلدی نہیں ہوتی ہے, کھانے میں نمک زیادہ کر دیتی ہے, برتن وقت پہ نہیں دھوتی ہے, صبح کا برتن شام میں دھوتی ہے.
جھاڑو پوچھا نہیں کرتی، گھر میں دن بھر جو ہے وہ گھر جو ہے گندا رہتا ہے. اس نے دیکھا یہ ذمہ داری دی تھی اگر بہو کی، تو اب ساس یہ بات محسوس کرتی یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، یہ کام غلط کر رہے ہیں تو ٹھیک کرنا. اب وہ اگر بیٹی سے کہتی ہے تو بات تو ٹھیک تھی، غلط جگہ کر دی، نتیجہ نہیں آئے گا. اگر وہی بات اسی سے کی جائے کہ جس کی وہ خامی تھی، تو ایک وقت آئے گا جب نصیحت کریں گے تو وہ نصیحت اثر کرے گی اور گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا. گھروں کے جھگڑے ایسے ہی ختم ہوں گے جب تک ہم ریئلائز نہ کریں کہ ہم نے کیا بات کہاں کرنی ہے. تو میرے دوستو، بے وقت ہمیں منہ بھی نہیں کھولنا، جب کھولنے کا وقت آئے تو ہمیں اسی وقت کھولنا ہے. چلیے، تو یہ ایک صفت ہم نے اختیار کرنی ہے کہ ہم اپنے اندر مومنانہ صفات میں سے غیبت کو نکال دیں، برائی کرنا ایک دوسرے کی نکال دیں، تو انشاءاللہ بہت اچھا ماحول بنے گا. قرآن کریم سورہ مومنون کی پہلی آیت ہے، اس میں کیا فرمایا گیا؟ قد افلح المومنون. میری بات پھر دیکھیں آپ، جو میں نے عرض کی تھی اس کی دلیل دے رہا ہوں. بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی. کس نے حاصل کر لی؟ ایمان والوں. قرآن کہہ رہا ہے. تو اللہ نے جتنے وعدے فرمائے مومنوں سے فرمائے ہیں. یہ دیکھیے وعدہ پھر آ گیا کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ جل وعلا، بے شک ایمان والوں نے فلاح پا لی. مسلمانوں کے بارے میں نہیں کہا، مومنین کے بارے میں. اچھا، پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وہی لوگ اولئک هم الوارثون. ابھی میں یہ صفات بیان نہیں کر رہا، میں نتیجہ بتا رہا ہوں کہ جو ایمان والوں سے کہا کہ یہ فلاح یافتہ ہے، نجات پانے والے ہیں، اب ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک هم الوارثون. وہی لوگ وارث ہیں. وہی لوگ کیا ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کس چیز کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جو جنت الفردوس کی وراثت پائیں گے. تو یہ وعدہ کس سے کیا گیا؟ بولیے، مومنوں سے کیا جا رہا ہے نا، کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں گی ان سے وعدہ کیا گیا. اب ایک آدمی صرف زبان سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ رمضان میں روزے نہیں رکھتا، وہ سود کو جائز سمجھ کے کیا کروں، بڑھاپا آ گیا ہے اور کسی کو دوں گا لے کے پیسہ بھاگ جائے گا، تو کیا کیا؟ فکس ڈپازٹ کروا دیا، اپنے آپ کو اتنا اپاہج بنا دیا کہ کیا کروں میں، کوئی لے کے بھاگ جائے گا اسی لیے تو میں سود کھا رہا ہوں. یہ ہم نے اس کی دلیل دی کہ کوئی لے کے بھاگ جائے گا. تو پھر میں سوال پوچھتا ہوں، پھر اللہ پہ بھروسہ کہاں گیا تیرا؟ پھر خدا پہ توکل تیرا کہاں گیا؟ یہ تو مومنوں کی صفت تھی نا جی، کہ مومن کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. تو نے بینک پہ بھروسہ کیا. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے سائڈ افیکٹس دیکھیں آپ زندگیوں کے، ہم اس پہ کہتے ہیں سود کھا رہے ہیں، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ کوئی لے کے بھاگ جائے گا. تو اللہ کے بندے، یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ پنکھا تو اگر چلاتے ہیں ہم، ہو سکتا ہے ٹوٹ کے گر جائے تو ہماری گردن کٹ جائے تو ہم نہ بیٹھے اس کے نیچے. ایسے تو بہت سارے مسائل ہیں. گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے مر جائے تو گاڑی پہ بیٹھنا چھوڑ دیں. ہوائی جہاز کریش ہو جاتا ہے تو پھر ہوائی سفر چھوڑ دیں. تو سب جگہ موجود ہے یہ سب. تو لیکن جب اپنے مفاد کی بات آتی ہے تو بیٹھ کے کیا ہے؟ ایزی منی، ایزی منی. ہمارا کیا برا ہے؟ لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ کتنی خطرناک چیز ہے. ماں سے زنا سے بدتر ہے وہ کرے جا رہے ہیں. تو جب تک مومن نانا صفات، مومن ہے نا، مومن جب اس کے اندر مومنانہ صفات آتی ہے تو اس کا یقین اتنا بڑھ جاتا ہے تو کہتا نہیں نہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں سود کھاؤں اور میں پھلوں گا نا. میں تو وہ کام کروں جو اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے، میں تجارت کروں گا اگرچہ اس میں نقصان کیوں نہ ہو جائے. تو پہلی چیز بیان کی مومنوں کی، یہاں پر مومنوں کی صفت میں بیان کیا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. مومن جو ہے نا، مومن خشوع اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بولیے نا، کیا کرتے ہیں؟ یہ مومنوں کی صفت ہے، خشوع. مومن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز جو بنیادی بیان کی ہے نا کہ نماز پڑھتا ہے. اور خشوع کس چیز کا نام ہے؟ دل کی کیفیت کا نام ہے. اعضاء ساکت رہیں گے اور دل کہاں ہوگا؟ اللہ کی جانب ہوگا. پھر اس آیت کریمہ کو بنیاد بنا کر آپ ایک اور آیت کریمہ کو سمجھیے.
کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو اب دو باتیں ہیں، نماز پڑھنا، توجہ چاہوں گا، نماز پڑھنے والا نماز پڑھ کر برائی سے نہیں رکتا، بے حیائی سے نہیں رکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا کلام جھوٹا ہے۔ یا تو یہ بات ہوگی معاذ اللہ، معاذ اللہ خاکم بدان، یا تو یہ بات ہوگی کہ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور وہ برائی بھی کر رہا ہے، بے حیائی بھی کر رہا ہے، تو پھر اللہ تو کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ نماز تو برائی سے اور بے حیائی سے، تو پھر کیا اللہ نے جھوٹ نہیں کھایا معاذ اللہ؟ یا تو یہ بات ہوگی، یا پھر ہم نے نماز نہیں پڑھی، نماز کو نماز جیسا، تو بتائیں دونوں میں سے کون سی بات ہے؟ آپ بتائیں، بولیے کہ اللہ کا کلام سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو جب اللہ کا کلام سچا ہے تو پھر ہم اپنے نماز پڑھنے کے بعد برائی سے اور بے حیائی سے اگر نہیں رکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نماز کو نماز جیسا نہیں پڑھا، یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ اگر نماز پڑھ لیتے تو کیا ہوتا؟ برائی سے رکتے۔ تو نماز کیسے پڑھنی ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو خشوع سے نماز پڑھے گا اس کی نماز اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دے گی۔ سمجھ آئے گا بتا؟ یعنی دل کی کیفیت کا بدل جانا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا دل رجوع کرنا۔ اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم سورہ انفال، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ انفال کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تمہارے اندر فرقان پیدا کر دے گا۔ کیا پیدا کر دے گا؟ مومن اگر تقوی اختیار کرے گا، خشوع اختیار کرے گا، ڈر پیدا کرے گا، تو اس ڈر کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل میں فرقان پیدا کر دے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ درس قرآن میں بیٹھنے والوں، میں قرآن کی سیر کروا رہا ہوں آپ کو، دیکھ رہے ہیں یہ قرآن آیات پڑھ رہا ہوں میں۔ ابھی تک صرف ایک حدیث میں نے شروع میں پڑھی تھی، المومن مرۃ المومن، لیکن ابھی آیت قرآن پڑھی ہم نے۔ قرآن کیا باتیں کرتا ہے؟ حضرت علی کی کتنی پیاری بات لگتی ہے، کبھی سوچا اپنے حضرت علی کی اس بات پر؟ کتنی زبردست بات فرماتے ہیں حضرت علی شیر خدا، فرماتے جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں، باتیں کروں، تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ کتنی زبردست بات کہی، یعنی ابھی آپ اس وقت جو کلام اللہ کو سن رہے ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام ہے، وہ ہم سے باتیں کر رہا ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے نا حضرت۔ معاشرے میں کم لوگ ہیں جو ان باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہے، اتنی بڑی بستی ہے، اتنی بڑی بستی ہے، لیکن کیا ہے کہ خبر ہی نہیں ہے۔ ہم نے دنیاوی تعلیم کو سمجھا کہ ہم نے حاصل کر لیا ہے، دنیا میں ساری آسائشیں اپنے جو ہے کیا کہتے گھروں میں رکھ لی ہیں۔ بہادر شاہ ظفر کا نام سنا آپ لوگوں نے؟ کون تھے؟ آخری تھے تاجدار، آخری تاجدار مغلیہ امپائر کے، سلطنت کے۔ کیا کہتے ہیں؟ ظفر اس کو آدمی نہ جانیے گا، خواہ وہ کوئی کیسا ہی صاحب و فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ ہو اور جسے تیش میں خوف خدا نہ ہو۔ مومن کی تو صفت یہ ہے کہ جب اسے مال زیادہ ملتا ہے تو اس کا استغفار بڑھ جانا چاہیے، اس استغفار کی کثرت، جب مال ملے تو استغفار کی کثرت بڑھ جانی چاہیے، یاد الہی بڑھ جائے، مومن کی صفت ہے۔ تو بہرحال ہم اس صفات کی طرف بھی آتے ہیں، پہلے اس صفت کو پہلے ڈسکس کر لوں۔ فرقان کیا چیز ہے؟ خوف خدا کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ سے ڈرنا پیدا کرے، خوف پیدا کرے۔ انکم ٹیکس آفیسر سے ہم لوگ ڈرتے ہیں، پولیس سے ہم ڈرتے ہیں، رینجر سے ہم ڈرتے ہیں، فوج سے ہم ڈرتے ہیں، صحیح ہے جی، اداروں سے ہم ڈرتے ہیں، علاقے کے بدماش سے ہم ڈرتے ہیں، بھتہ کی پرچی آ جائے اس سے ہم ڈرتے ہیں جی، چیک باؤنس نہ ہو جائے وہ ڈر ہے، چپکیلی آ جائے وہ ڈر ہے، چوہا آ جائے وہ ڈر ہے، سانپ آ جائے وہ ڈر ہے۔ کتنے ڈر ہیں؟ اتنے سارے ڈر ہیں اللہ کے بندے، صرف ایک خدا سے ڈرتے سارے ڈر نکل جاتے ہیں۔ ایک خدا سے اگر ڈرتے تو سب ڈر نکل جاتے، کیونکہ جو بھی چیز ہوگی وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے، تو جب اللہ کا ڈر آ جاتا ہے تو پھر یہ خوف نکل جاتا ہے انسان کے دل سے۔ تو کیا دل میں مومنوں کو کیا چاہیے؟ مومنوں کی صفت یہ ہے، مومن کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے،
جی مومن کون ہے؟ اور جب وہ اللہ سے ڈرے گا تو نتیجہ یہ ہوگا اس کے دل میں فرقان پیدا ہوگا. کیا یہ قرآن کہتا ہے؟ فرقان کیا چیز ہے؟ مفسرین کی جماعت نے لکھا فرقان سے مراد نور ہے، روشنی ہے، لائٹس ہے. لائٹ آپ کے دل میں پیدا کر دے گا، روشنی پیدا کر دے گا، نور پیدا کر دے گا. یہ نور کیا کرے گا؟ اچھا فرقان لفظ غور کیجیے گا حضرت، فرقان سے کیا مراد ہے؟ فرقان سے مراد فرق کرنے والا، فرق کرنے والا، حق و باطل میں فرق کرنے والا، نیکی بدی میں فرق کرنے والا، اچھائی برائی میں فرق کرنے والا. آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم برائی کو کہتے ہیں بڑا اچھا کام ہے، اللہ اکبر. ہم گناہ کے کاموں کہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے، اچھا ہے، بہت اچھا کیا ہے. یعنی ایک گناہ کا کام، برائی کا کام اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیوں ہوا کہ ہمارے اندر فرق کرنے کا جذبہ، فرق کرنے کا نور، فرق کرنے کا ملکہ نہیں ہے ہمارے اندر. نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم برائی کو، گمراہی کو، بے دینی کو، الحاد کو، مختلف قسم کے مذاہب کو ہم کہتے ہیں ہاں وہ بھی ٹھیک ہے. کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اگر مومن خوف خدا پیدا کرے گا اس میں اللہ یہ جرأت ڈال دے گا کہ وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بولنا شروع کر دیتا ہے. سنیے یہ اتنا بڑا نور ہے، اتنا بڑا نور ہے کہ ہم اس سے غافل ہیں. کاش کے مومنوں اور مسلمانوں کو یہ شعور مل جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو نور ہے جس کی ڈیمانڈ اللہ کے رسول نے کی اللہ سے، وہ کس انداز میں کہ بخاری کی روایت، مسلم کی روایت اور ترمذی کی روایت پیش کر رہا ہوں. سنیں گے آپ؟ حضور پچھلے پہر اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد دعا کرتے ہیں رب کائنات کے دربار میں. سیکھیں ان چیزوں کو. ہم کہتے ہیں یہ دعا مانگے کہ کون سی دعا مانگے؟ حضور آخری پہر اٹھ کر جو دعا مانگتے تھے وہ کیا مانگتے تھے؟ بخاری کے اندر روایت ہے اللہم اجعل فی قلبی نورا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈالا ہے، میرے دل کو نور کر دے. وفی بصری نورا، اور میرے آنکھوں میں نور کر دے. وفی سمعی نورا، میری سماعتوں میں نور کر دے. یہ کون نور کی دعا مانگ رہا ہے؟ وہ جو خود سراپا نور ہے. جو خود سراپا نور ہے وہ کیا دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میرے دل میں نور کر دے. اور جو ہم سراپا اندھیرے، تاریکی ہیں، ظلمت ہے، ہم کیا مانگتے ہیں؟ میں دنیا دے دے تو یہ دے دے تو وہ دے دے. ہم یہ مانگ نہیں دے رہے. اندازہ لگائیں نور والے آقا نور مانگ رہے ہیں تو نور کتنی اہم چیز ہے رسول اللہ کے نظر میں کہ خود نور ہے. اور کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ میرے آنکھوں میں نور، میرے دل میں نور. اب آگے چلیے گا، ایک ایک چیز میں کہا اے اللہ میرے دائیں بھی نور کر دے، میرے بائیں بھی نور کر دے، میرے سامنے بھی نور کر دے، میرے پیچھے بھی نور کر دے، میرے اوپر بھی نور کر دے، میرے نیچے بھی نور کر دے، مجھے نور علی نور کر دے. پھر ایک روایت میں آیا کہ اللہ میرے ہڈیوں کو نور کر دے، میرے کھال کو نور کر دے، میرے خون کو نور کر دے، میرے گوشت کو نور کر دے، میرے بال کو نور کر دے. یہ دعا مانگ رہے، ایک ایک چیز اللہ سے ایسے مانگ رہے دعا میں کہ اللہ میری تمام چیزوں کو نور کر دے. اور پھر روایت کے اندر الادب المفرد کے اندر امام بخاری نے لکھا کہ پھر حضور کے 3 الفاظ ایسے ہیں جس پہ غور کیجئے. کہتے ہیں وزدنی نورا، وزدنی نورا، وزدنی نورا. اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے اے اللہ میرے نور کو اور بڑھا دے، اے اللہ میرے نور کو اور بڑھا دے، اے اللہ میرے نور کو اور بڑھا دے. تو اس نور کی ڈیمانڈ کیجئے. جب تقوی آئے گا تو دل میں نور آئے گا اور اس نور کو بڑھانے کی اللہ سے ہمیں ڈیمانڈ کرنی ہے. تو مومن کون ہوتا ہے؟ جو تقوی اختیار کرتا ہے. والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں. مومن کی دوسری صفت کیا ہے جو سورہ مومن میں؟ مومن بیہودہ کلام ہی نہیں کرتا، بیہودہ باتیں نہیں کرتا، فضول گوئی سے بچتے ہیں. مومن فضول گوئی سے بچتے ہیں. ایک اصول بتا دوں آپ کو، اگر آپ دنیا اور آخرت کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، تمام لوگ اگر آپ دنیا اور آخرت کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اپنی مجھ سمیت، ہم دنیا اور آخرت کو خوبصورت تو کیا کریں؟ تو آپ کم بولنا شروع کر دیں. دنیا اور آخرت کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا چیز ہے؟ یعنی کلام کو کم کر دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام کرتے تھے تو صحابہ کہتے تھے کہ حضور اتنا ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے کہ ہم الفاظ گن سکتے تھے کہ حضور نے کتنے الفاظ بولے ہیں. حضور زیادہ نہیں بولتے تھے. بخاری ہے نا، امام بخاری
اس میں روایات بہت لاکھوں نہیں ہیں، چند ہزار روایات ہیں. امام بخاری نے روایت کی، 23 سال کی زندگی میں یہ روایات آئیں جو اس میں درج کی گئی ہیں، اور مقررات بہت زیادہ ہیں. پھر یہ نہیں کہ حضور ہر وقت تقریر ہی کرتے رہتے تھے. کم بولنے لگ جائیں. کم بولنا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب ہم بولتے ہیں نا تو ہم دوسرے کو ڈسکس کرتے ہیں. بولنے میں کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کو دیکھیے، آپ اپنی زندگیوں کو دیکھیں. جب ہم بات کرتے ہیں نا، جب 4-3 دوست بیٹھیں گے نا تو ہم اپنی بات تو کم کرتے ہیں، دوسرے کو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غیبت، تہمت، الزام تراشی، یہ سارے گناہ جو ہے نا اس سرزد بولنے سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کفریہ الفاظ، بےہودہ الفاظ. تو بولنا کم کریں. رسول پاک کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم، من صمت فقط نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا. شیخ سعدی تو بڑی بات کر گئے. آپ فرماتے ہیں میں جب تک خاموش رہا میں کبھی نہ پھنسا، جب بولا جب پھنسا. خاموش رہا تو بولے نا. آپ بھی اپنی زندگی میں دیکھیں، خاموش رہیں گے کبھی نہیں پھنستے، جہاں بولے پھنس گئے. پھر اس کی جسٹیفیکیشن نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا، ہے نا، یہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا، یہ مقصد میرا یہ نہیں تھا، یہ ایسے نہیں تھا، یوں تھا. اچھا میں نے آپ کو تو تھوڑی بولا تھا، میں نے تو اس کو بولا تھا. وہ ایک بات کو چھپانے کے لیے 10 بات اور کرنی پڑ جاتی ہے. تو جب تک خاموش تھے ٹھیک تھے، جہاں بولا پھنس گئے. تو اگر آپ زندگی، دنیا اور آخرت کو، نوجوانوں سے ہی بات کرتا ہوں، دنیا اور آخرت کو خوبصورت کرنا چاہتے ہو، بولنا کم کر دیں. لیکن اس کے خلاف تحریک چل رہی ہے، کم بولنے کے خلاف. یہ جو موبائل فون وغیرہ ہے، اس کے جو پیکیجز ہیں، اس کو آپ دیکھیں گے تو یہ ایک سائلنٹ ایک تحریک ہے جس میں ہمیں یعنی کہ بولنے پر آمادہ کیا جا رہا ہے. زیادہ بولو. واٹس ایپ گروپ ہے. پہلے کیا تھا ہمارے یہاں؟ ٹیلی فون تھا نا. ٹیلی فون میں 1 منٹ کی ایک کال ہوتی تھی اور 3 روپے لگتے تھے. تو آدمی یہاں بولتا تھا بھائی جلدی سے کام کی بات کرو بھائی فٹافٹ. تو ہم زیادہ بات بولیے نا، یہی ہماری زندگی کا تھا نا یہ تجربہ. تو اس وقت لوگ نا فون پر فضول گوئی، لمبی لمبی نہیں. اگر آپ کی بہو اپنی ماں سے بات بھی کرتے تھے، اماں بس وہ ٹھیک ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہا، شام میں آ جانا، بس اتنی بات ہوتی تھی، بس ختم. لیکن جب آپ نے اس کو، روٹی مہنگی، پیٹرول مہنگا، گھی مہنگا، تیل مہنگا، سب کچھ مہنگا ہے اس ملک کے اندر، لیکن سستا کیا؟ پیکج سستا ہے. یعنی آپ نا رات رات بھر بات کریں، ٹینشن کی بات نہیں. واٹس ایپ فری ہے، میسنجر فری ہے، آپ بات کیجیے، فون ملایا، ہیلو، بس شروع. آپ اپنی زندگیوں میں غور کیجیے. اپنے گھر کے اندر موبائل فون پہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے، آپ اس کا جو ہے نا ایک دفعہ سمری نکال کر دیکھیں کہ کتنی باتیں کی جا رہی ہیں. بولیے میں غلط کہہ رہا ہوں، صحیح بات ہے؟ سامعین حضرات، آپ دیکھیں کہ 1 گھنٹہ کی کال ہے، 1 گھنٹے میں بندہ کیا باتیں کر رہا ہے. غور کر رہے ہیں؟ تو یہ ایک سائلنٹ تحریک ہے جو اس حدیث مبارکہ، چونکہ مومن لغو نہیں کرتا. مومن کو کس کام میں لگا دیا؟ لغو میں لگا دیا، برائیوں میں لگا دیا. کرو باتیں کرتے چلے جاؤ. زندگی خوبصورت کرنا چاہتے ہیں تو 3 چیزیں صوفیہ کرام سے سیکھیں. صوفیہ کرام فرماتے ہیں 3 چیزوں میں کمی کر لو. نمبر 1، جب سوال کیا جائے تب بولو. جب سوال کیا جائے تب بولو، اس سے پہلے نہ بولو. صوفیہ کی زندگی میں. اور صوفیہ کہتے ہیں جب بہت شدید ترین بھوک لگے تب کھاؤ. شدید بھوک میں کھاؤ. یہ نہیں کہ جناب جب بھوک لگ رہی کھا لیا. ہمارے گھر میں کھانے کی ٹائمنگ کتنی ہے؟ 6. صبح بھی ناشتہ تو 10 بجے بھی ہے، اس کے بعد پھر کھانا، تو 3 تو یہ ہو گیا. پھر شام میں ایک دفعہ، پھر جناب جو ہے نا رات میں کہا کہ سونے سے پہلے بھی تھوڑا سا چگ لیا. تو 5-6 مرتبہ کھانے کی ٹائمنگ ہے ہمارے اندر. کبھی غور کیجیے، آپ کبھی چیزوں کو ٹھیک کیجیے. آپ غور کیجیے گا تو اندازہ ہوگا کہ کھانا. صوفیہ کرام کے آپ دیکھیں کھانا 2 ٹائم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ رمضان کے روزوں کو دیکھیں تو ایک سحر اور ایک افطار ہے. سحر اور افطار ہے. یہ دونوں ٹائمنگ ایسی ہے جس ٹائمنگ میں اگر کھانا کھا لیا تو دن بھر ایک تو تھکان بھی اتر گئی ہے
یعنی کہ دیکھیے دن بھر بھوکے تھے, افطار کیا وہ بھوک مٹ گئی, سحری کیا آگے بھوکا رہنا ہے تو اس کے لیے پہلے سے تقویت حاصل ہو گئی. کم کھانا رمضان شریف میں, تو کھانے پہ کنٹرول کیجیے. یہ جو چینلز کھلے ہمارے یہاں, جو ہمارے یہاں اللہ معاف کرے کہ باہر میں ریسٹورنٹ جو اوپن کر دیے گئے, تو فوڈ پانڈا, تو یہ تو اتنے آسان ایکسس میں آپ کو کھانے پرووائڈ کیے جا رہے ہیں. پہلے گھر میں کھانا پکتا تھا اور برکت ہوتی تھی, کھایا جاتا تھا. آپ نے ان تمام چیزیں سب برکتیں اٹھا لی آپ نے, تو اتنا کھانا کہ نہیں. اب دیکھیں یہ کیا ہے کہ زیادہ, اب یہ بھی ایک تحریک ہے اگر دیکھیں تو, کہ نہیں آج نا فلاں ریسٹورنٹ کا کھانا کھاتے ہیں. لیجیے صاحب آج بھی ایک نکل گیا کھانے کا ایک پیکج, پھر جناب 3 دن کے بعد آج چلتے ہیں فلاں جگہ چلتے ہیں, جو کہ کھلے تو نہیں گئے. آج جب پیزا اگر ہے تو 7-8 طرح کے تو پیزے ہٹ کھلے ہوئے. آج اس کا پیزا تو کل اس کا پیزا, تو پرسوں اس کا پیزا, تو اس کے بعد اس کا پیزا. یعنی مختلف کھانا ہی کھانا ہے. تو بھائی جب کھانا کھانے میں لگ جاؤ گے تو پھر دین کا کام کب کرو گے, اپنے لیے آخرت کا کام کب کرو گے؟ حضرت ذی وقار مومن جو ہے اس کے لیے صفت ہے کہ جتنا زیادہ بھوک لگتی ہے تو پھر کھانا کھائے, اور جب بہت سخت نیند آئے تب سو. جب سخت نیند آئے تب سو. یہ صوفیہ کرام نے 3 باتیں ہمیں سکھائی ہیں. اچھا, مومن خیر میں جلدی کرنے والے ہوتے ہیں. مومن خیر میں جلدی کرنے والے ہوتے ہیں. ہم اس کا الٹ ہیں, ہم بدی میں جلدی کرنے والے ہیں. مومن کون ہوتا ہے؟ یہ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہمیں اس مہینے میں سیکھنا ہے. مومن خیر میں کیا کرتا ہے؟ نماز کا وقت آ گیا, نماز پڑھنی ہے, ترخائے گا نہیں. وہ کوئی اگر آیا مانگنے والا اور آپ نے دیکھا کہ اس کے حالات ایسے ہیں کہ اس کو دینا چاہیے, فوراً دے دیا جائے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح قرآن کریم فرمانے ہمیں پڑھنے کا دل چاہ رہا ہے, موقع ملا ہوا ہے, فوراً جناب نکال کے قرآن شریف کھول کے بیٹھ جاؤ, پڑھنا شروع کر دو. خیر میں جلدی کرنے والا, ہم بدی میں جلدی کرنے والے. پورا الٹ ہو گیا ہمارے یہاں. اچھا, اسی طرح مومن آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے. مومن, اچھا کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ ہم لوگوں سے ہو رہی ہے بھائی. یہ ہماری زندگی ڈسکس ہو رہی ہے کہ ہمیں آخرت کو ترجیح دینی ہے دنیا پر. کیا کبھی ایسا کیا ہے ہم نے؟ کر رہے ہیں, اس کی تیاری کر رہے ہیں, سامان زیشت, سامان آخرت تیار کر رہے ہیں. چونکہ وہ سفر جو ہے وہ پاؤں سے طے نہیں ہوگا, وہ تو سفر دل سے طے ہوگا. اس سفر کے لیے کیا تیاری ہے؟ ابھی کل آئے بشیر فاروقی صاحب تشریف لائے تھے, ایک نوجوان تھا, ابھی پرسوں آئے تھے ہمارے یہاں, کہنے لگے آج جنازہ پڑھ کے آیا. 18 سال کا نوجوان تھا, چلتے پھرتے چلا گیا, سلمان شاید نام تھا اس کا. ایسے بہت سے جنازے اٹھا رہے ہیں. ہمیں آسرا اس لیے لگا کہ ہم تو ابھی جیے گے, ابھی بہت سارے دن ابھی ہیں ہمارے باقی. نہیں پتا آپ کو, آپ کے اندر میرے اندر پتہ نہیں کتنے سارے بیماریاں پل رہی ہیں, ہمیں نہیں پتا. بند ہے نا, وہ تو بعد میں پتہ چلتا کہ یہ بیماری بھی تھی, کسی کو کیا کینسر, کسی کو کیا کینسر. تو آپ اور ہم اتنے بے پرواہ کیوں ہو گئے اپنی آخرت سے کہ ہم نے سوچا کہ بس یہی زندگی ہے. تو ذات ذی وقار ترجیح دیجیے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں معاف کیجیے گا, یہاں پہ ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون, اور جو اپنے باطن صاف کرنے والے ہوتے ہیں. باطن, مومن اپنا باطن صاف کرنے والا ہوتا ہے. باطن سے کیا مراد ہے؟ حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ ان سے زکوٰۃ لیجیے اور ان کو پاک کیجیے. باطن صاف کرنا. قد افلح من تزکا, وہی کامیاب ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا, اپنا باطن صاف کیا. باطن صاف کرنے سے کیا مراد ہے؟ چند چیزیں دیکھ لیں. مومن کون ہوتا ہے؟ جو اپنا باطن صاف کرنے والا ہے. باطن میں کیا ہے؟ چلیے آپ بتائیں, ہمارے باطن میں کیا ہے؟ ہرس, لالچ, کینہ, حسد, بغض, نفرت, حب جاہ, تکبر. یہ اندر ہے نا ہمارے, یہ اندر کی بیماری ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی, باہر کی نہیں ہے نا. تو کیا کہتا ہے؟ مومن جو ہوتا ہے وہ اندر کے
بیماریوں کو صاف کرنے والا ہوتا ہے. آپ کو حسد ہو گئی. حسد کیا چیز ہے؟ حسد یہ کہ کسی بندے پر کوئی نعمت کا نزول ہو اور آپ کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ یہ چیز اس سے ختم ہو کر میرے پاس آ جائے. یہ حسد ہے. حسد کیا ہے؟ کہ یہ چیز جو اس کے پاس ہے اس کے پاس ختم ہو کر میرے پاس آ جائے. یہ حسد ہے. یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، اچھی چیز نہیں ہے. اس کے برعکس ہمیں رشک پیدا کرنا چاہیے. حسد کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے؟ مومن کو حسد پیدا نہیں کرنا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یعنی حاسدوں کے شر سے بھی پناہ چاہتے ہیں. تو حسد کوئی اچھی بیماری تو نہیں، یہ عام بیماری ہے. ہم اپنے اندر رشک پیدا کریں. کیا؟ اے اللہ، یہ جو میرے بھائی کے پاس یہ نعمت ہے نا، مجھے بھی اس جیسی نعمت عطا کر دے. یہ رشک پیدا کریں. مومن کو یہ رشک پیدا کرنا چاہیے. کینہ نکالیں اپنے اندر سے، بغض نکالیں اپنے اندر سے، حسد نکالیں اپنے اندر سے. کینہ یعنی کہ کوئی شخص نے آپ کے ساتھ کوئی غلط کیا، اب آپ اس آدمی کا انتظار کریں کہ جب مجھے موقع ملے گا تو میں اس کو بتاؤں گا. یہ کینہ ہے. یہ عام ہے یا نہیں بیماری؟ بولیے نا. یہ کتنی عام بیماری ہے کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ خاندان میں کرتا ہے، دوست کرتا ہے، ہم اس وقت تو چپ ہوتے ہیں کہ ہم کمزور تھے. اب ہم اپنے طاقتور ہونے کا انتظار کرتے ہیں کیا کہ ہمیں جب ملے گا موقع تو پھر ہم اس کو بتائیں گے. یہ کینہ جو پل رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ مومن کینہ پرور نہیں ہوتا. تو یہ بیماری اگر ہے ہمارے اندر تو اسے نکالیں. یہ جو گفتگو ہے نا، اس گفتگو کے لیے نا بہت ٹھنڈے دل سے نا ہمیں غور کرنا ہوگا. یہ وہ گفتگو نہیں جس میں ہم کہیں واہ واہ سبحان اللہ، یہ والی گفتگو نہیں ہے. یہ گفتگو دلوں پہ دستک کرنے والی ہے. یہ وہ حدیثیں، وہ آیات ہیں جو ہمیں اندر سے جھنجھوڑنے والی ہیں کہ ہم کھڑے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے تھا اور ہم کیسے ہیں. اچھا، پھر فرمایا والذین هم لأماناتهم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پاسداری کرنے والے ہیں. امانت اگر ہے، امانت رکھنے والے. امانت کیا چیز ہے؟ بندہ کسی پر اعتماد کر کے اس کے پاس اپنی کوئی چیز رکھوا دے، اس کو کہتے ہیں امانت رکھوانا. اب آپ اس کو ویسے ہی لوٹا دیجئے. ہمارے معاشرے میں ایک پرابلم کیا ہے کہ ہم کسی کو قرض دیتے ہیں، قرض دینے کے بعد اگلا لوٹاتا نہیں. حالات ایسے ہیں ہمارے. قرض دینے کے بعد لوگ لوٹانے کے لیے تیار نہیں ہیں. کسی کو آپ دیتے ہیں یعنی کہ رشتہ داری خراب ہو جاتی ہے. لیتے وہ چیز بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جب آپ دینے کے بعد، تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ کسی کو کوئی چیز دیں نا تو یا باطنوں پڑھ کے دیا کریں، یا باطنوں پڑھ کے دیا کریں، یا کہیں پر کوئی چیز آپ رکھیں چھپا کر، اپنا مال پیسہ، تو وہاں پر یا باطنوں لکھ کر ڈال دیں تو انشاءاللہ وہ چیز واپس آ جاتی ہے، محفوظ رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ کیا بات؟ یا باطنوں. اور اگر کسی کے پاس آپ کا مال پھنس گیا ہے اور نکل نہیں رہا اور آپ پریشان ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ یار یہ پیسہ ملے گا کیسے، تو آپ یہ کریں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں جس وقت نفل جائز ہے، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھ کر 3 مرتبہ، یا مذلو میم زال لام، یا مذلو 75 مرتبہ پڑھیں. کتنی مرتبہ؟ تو یہ ہر سجدے میں. تو 1 رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2 سجدے. تو 150 یہ ہو گیا، اور 1 رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ 2. تو تقریباً 300 مرتبہ یا مذلو پڑھیں سجدے میں. تو انشاءاللہ آپ کا جو پھنسا ہوا پیسہ ہے، جو کسی کو قرض دیا وہ نہیں دے رہا، تو انشاءاللہ جلد آپ کو مل جائے گا. تو یہ ہمیں امانت کے حوالے سے، اس کے حوالے سے غور کرنا چاہیے. حضرات ذی وقار، اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید میں، موبائل دیجیے گا سورہ انفال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیات بیان کی ہیں میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور چونکہ 89 ہیں، بہت زیادہ ہے، تو میں نے چیدہ آپ کے سامنے مومنوں کی صفات رکھی ہیں جو ہمارے معاشرے سے جو ہے وہ کرتی ہیں، جو احاطہ کرتی ہیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول قرآن کریم نے فرمایا انما المؤمنون الذین، مومن تو ہے ہی وہی. سورہ انفال کیا کہتا ہے؟ مومن تو ہے ہی وہی. کون؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو ہے ہی وہی
جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہو تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل کانپ جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ہماری ایک سلسلہ ہے کہ غور کریں کبھی آپ، منقبت ہوتی ہے، نعت شریف ہوتی ہے، یہ سب جو ہے ہمارے یہاں ثواب کے ذریعے ہیں۔ اب مومنوں کی صفت میں عرض کر رہا ہوں کہ کیا وہ کیفیت جو منقبت سنتے ہوئے، نعت سنتے ہوئے ہماری ہوتی ہے، کیا وہ قرآن پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے ایسی ہوتی ہے؟ میں پھر آپ سے جوڑ، میں خدا نخواستہ یہ کوئی وہ نہیں کہہ رہا، میں صفت کی بات کر رہا ہوں کہ کیا ہم وہ جو کام اس وقت کر رہے ہوتے ہیں، نعت میں تو ہم بڑے خوشو خضو بھی اور جھومتے بھی ہیں، آنسو بھی گر جاتے ہیں، اچھا عمل ہے، محبت رسول کا تقاضا ہے، لیکن کیا اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے بھی کبھی آنسو گرتے ہیں؟ کبھی غور کرا آپ نے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے کہا ابی ذرا قرآن پڑھو، ابی بن کعب قرآن پڑھنے لگے آنکھ بند کر کے، حضور سننے لگے، تو حضرت ابی بن کعب کہنے لگے جب میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو حضور کے پورے ریش مبارک جو تھے وہ آنسوں سے تر تھے، تو نبی تو قرآن سن کے روتے ہیں۔ تو کیا ہمارے اندر یہ مومنانہ صفات ہے جو قرآن کہتا ہے؟ مومن تو ہے ہی وہی جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر، قرآن پڑھا جائے، ذکر کیا جائے اللہ کا، تو اس کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اب آ گئی بات، اب اس پورے کے پورے مجمع سے اور سننے والوں سے میں پوچھتا ہوں، میں اب اپنے سمیت، قرآن کہتا ہے جب قرآن کی، جب اس کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہم قرآن کریم کی آیات کو سن کر سمجھ کر کیا ہمارا ایمان بڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے؟ اگر نہیں بڑھ رہا، وہیں ٹھہر گئے ہیں اور خالی ہم نے کہا کہ بس سننے کی حد تک ہے، تو پھر ایمان والوں کی صفت یہ نہیں ہو سکتی، آپ ایمان کامل مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک آپ ان باتوں کو سنیں اور آپ کا ایمان بڑھنے لگ جائے۔ یہ صفت پیدا کیجئے۔ اسی طرح دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم فرقان حمید نے بیان کیا کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ پر، تو مومن اللہ پہ بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے۔ آپ دنیا کے معاملات میں نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے دین کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، اور رزق کو اللہ جل شانہ نے پرندوں کے ساتھ میچ کیا، جو پچھلے دفعہ بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ جب پرندے اٹھتے ہیں تم اپنے رزق کو ڈھونڈنے کا آغاز کرو، اور پرندے جب واپس گھونسلوں میں جاتے ہیں تو وائنڈ اپ کر دو۔ رزق کا جو کرائٹیریا بتایا نا اللہ نے، پرندوں کے ساتھ کہا، پرندے کب اٹھتے ہیں؟ الصبح، اپنے گھونسلوں سے نکل جاتے ہیں رزق کی تلاش میں۔ تو کہا کہ اے اشرف المخلوقات، تم بھی اپنے نظام کو ایسے ہی مرتب کرو کہ صبح پرندوں کے ساتھ تم نے بھی اپنے کام کا آغاز کرنا، اور جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، سارے پرندے اپنے اپنے گھونسلوں میں، یعنی تم اپنا سارا کام وائنڈ اپ کر دو۔ اس نظام کو چائنا نے اڈاپٹ کر لیا ہے اور ہم نے چھوڑ دیا ہے تو ہم مومن، لیکن ہم نے وہ کام نہیں کیے جو کام ہمیں کرنے تھے۔ وہ غیر مسلم ہو کر کے، بے دین ہو کر کے، الحاد والے لوگ ہو کر کے، انہوں نے اس نظام کو سمجھا کہ ہمیں اپنے کام کا آغاز صبح کرنا ہے، اور مغرب تک پورا چائنا بند ہوتا ہے، وہ کسینے اور یہ سب شراب کے اڈے بڈے انہوں نے علیحدہ بنا کے رکھے، وہاں جاؤ، لیکن آبادیوں کے اندر بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، ختم، کوئی کام ایکٹیویٹی نہیں، صبح اٹھنا ہے۔ مجھے کہنے والوں نے کہا جو بار بار جاتے ہیں چائنا، کہتے 4 بجے چائنا کے جو بزرگ لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، وہ سب پارکوں کے اندر جناب پہنچ جاتے ہیں، ہلکی پھلکی ورزش کرتے ہیں۔ کہتے تقریباً 20 کروڑ لوگ، 100+ ہونے والے تھے 4 سال پہلے، میں نے سنی تھی بات، 20 کروڑ لوگ چائنا کے 100+ ہونے والے تھے، یعنی ان کی عمر اتنی لمبی، 20 کروڑ بوڑھے، یعنی عمر اتنی بڑی، اٹھ کر رہے صبح 4 بجے 5 بجے۔ ہمارے یہاں کیا نظام ہے؟ ہمارے فجر میں، ہمارے یہاں فجر رکھا گیا، ہم تیار نہیں ہیں۔ اٹھائیں، پوچھیں حضرت صاحب سے، پوچھیں، اور جتنے سامعین پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں، نماز فجر پڑھے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ جو لوگ ماشاءاللہ تقریر وغیرہ سن رہے ہیں، درس قرآن سنتے ہیں، آپ اپنے آپ سے سوال کر کے پوچھیں کہ فجر پڑھتے ہوئے ماشاءاللہ آپ تو نماز فجر میں بھی بیدار ہوتے ہیں، لیکن میں میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ مجھے فجر پڑھتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، میں نے کب فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تھی؟ اسے خود پتہ چل جائے گا میں کیسا مومن ہوں کہ میرے صبح کا آغاز فجر سے نہیں ہوتا۔
یہاں پہ اور بھی بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں. کبھی سوچا آپ نے میری صبح کا آغاز فجر سے نہیں ہوتا, پھر میں کہتا ہوں میری عمر میں برکت نہیں, میری زندگی میں, تو برکت کا راستہ کب کھولا؟ تو برائے مہربانی کرم کیجئے. اور یہ جو زبان کے بارے میں کہا کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. جی آخری بات کہہ رہا ہوں, مومن کون ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں. کہا کہ من لسانی, زبان سے اور ہاتھ سے. جھگڑے میں جب بھی پہلے زبان کو کہا کہ مومن کون ہوتا ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. پہلے زبان کہا پھر ہاتھ کہا. تو زبان اور ہاتھ میں پہلے ہاتھ کہہ دیتے نہیں, جب جھگڑا ہوتا ہے پہلے زبان چلتی ہے, زبان سے گالی گلوچ, زبان سے باتیں پھینکی جاتی ہیں اور ہاتھ بعد میں جاتا ہے. تو کہا زبان پہ کنٹرول کرو. جب تم نے زبان پہ کنٹرول کیا تو ہاتھ تو بہت دور کی بات ہے, ہاتھ اٹھنا تو بہت دور کی بات ہے. تو آپ اور میں یہ یہاں سے تہیہ کر کے جائیں کہ ہم نے لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا, ہم نے یہاں پر لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا, ہم نے لوگوں کا تمسخر نہیں کرنا, ہم نے لوگوں کے ساتھ جا کر گالی گلوچ نہیں کرنا. یہ زبان ہے. یعنی یہ تہیہ کر لیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنی زبان کو پکڑ کیسے کہتے ہیں, تیری وجہ سے. یہ لوگ تھے جنہوں نے میتھڈ کو سمجھا تھا, زبان پکڑ کے کہا کہ یہی سب سے زیادہ ہے, اسی کی وجہ سے سارے جسم آگے زبان کے سامنے ہاتھ ایسے باندھتا ہے صبح کے وقت اور کہتا ہے تو ٹھیک رہنا, تو ٹھیک تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے, ہم بھی سلامت رہیں گے. کیوں؟ زبان سے گالی بکو گے, مار پیٹ کو پڑے گی, ہاتھ ٹوٹیں گے, تو ہاتھ بولے گا میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں تھا, بولی زبان نہیں تھی اور ہاتھ توڑ دیے. تو سارے جسم کیا کرتا ہے, زبان تو ٹھیک رہنا, تیری وجہ سے ہم صحیح رہیں گے. تو یہ اتنی خطرناک چیز ہے. تو زبان پہ کنٹرول کیجئے. اور وہ میں نے کہا نا, اپنی زندگی آسان اور خوبصورت کرنا چاہتے ہیں, گفتگو کم کر دیجئے. انشاءاللہ یہ یہاں سے اس مہینے کے اندر تو ہم لوگ اس پر عمل کریں, اس میتھڈ پر, گفتگو کنٹرول. جتنی زیادہ یعنی کہ جتنی ضرورت ہے اتنی بات کی جائے, ضرورت نہیں ہے خاموش رہیں, ذکر الہی کریں. اس مہینے کا تقاضا یہ ہے. حضرت امام زین العابدین کے کلام پر میں گفتگو ختم کر رہا ہوں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا مہینہ بھی تھا, اس مہینے میں کوڈے وغیرہ ہوتے ہیں. تو امام جعفر صادق کے دادا کا نام ہے امام زین العابدین. امام جعفر صادق کے دادا کا کیا نام ہے؟ امام زین العابدین. اور نانا کا نام ہے قاسم. نانا کا کیا نام ہے؟ قاسم. نانا قاسم اور دادا. امام زین العابدین کی زندگی میں امام جعفر صادق نے 15 سال پائے ان کی حیات کے. اپنے دادا کی زندگی کے کتنے سال پائے؟ 15 سال. اور اپنے نانا کی زندگی کے 28 سال پائے. اپنے نانا کی زندگی کتنے سال پائے؟ 28 سال پائے. آپ کے نانا مدینے کے 7 فقہا جو بڑے تھے ان میں سے ایک فقیہ تھے. اور آپ کے والد محترم امام باقر جو تھے, محمد الباقر, یہ مدینہ منورہ کے اندر بیٹھ کر آپ پڑھاتے تھے. اور لوگ دور دور سے آ کر آپ سے مسجد نبوی میں درس لیا کرتے تھے امام محمد الباقر سے. یہ خانمادہ رسول ہے. اور پھر جب امام جعفر صادق نے اپنے والد محترم سے اکتساب فیض کیا تو خود فرمانے لگے کہ میں نے اپنے والد سے کیا سیکھا, کاش کے والد ایسے ہو جائیں آج. کہنے کہ میں نے اپنے والد سے سائنس سیکھا, فلسفہ سیکھا, میتھمیٹکس سیکھی. میں نے اپنے والد سے جغرافیہ سیکھا. میں نے اپنے والد سے جو ہے وہ علوم سیکھے کہ جو علوم عام نہیں تھے, میں نے اپنے والد محترم سے سیکھا. اور پھر جب علم حاصل کرنے کے بعد بیٹھے تو آپ کے شاگرد کون ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک ہیں, امام سفیان ثوری, حضرت عمر بن عبدالعزیز, یہ سب امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں. کتنے بڑے بڑے شاگرد ہیں. تو کیسا علمی گھرانہ ہے. تو آپ کے دادا کا نام ہے امام زین العابدین. کیا نام ہے؟ یہ میں نے صرف تاریخی حوالے سے رکھا تاکہ ہمارے یہاں یہ بھی ایک تھوڑا تصور آئے کہ یہ کیسا گھرانہ ہے. امام زین العابدین نے آج سے 1300 سال پہلے ایک کتاب رسالہ لکھا تھا, اس کا نام تھا صحیفہ سجادیہ. اس میں دعائیں ہیں, بہت زبردست قسم کی دعائیں ہیں. اور ایک لکھا تھا رسالۃ الحقوق, ایک رسالہ لکھا تھا آپ نے.
عربی زبان میں. اس زمانے میں امام زین العابدین نے بڑے اچھی اچھی باتیں لکھی تھی، اس کے اندر ٹیچرز کے اور آداب اساتذہ لکھے تھے. میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں امام زین العابدین کی اور گفتگو ختم کرتا ہوں کہ مومنوں کی صفت چل رہی تھی زبان سے، تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. امام زین العابدین کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضور میں تبلیغ کرنا چاہتا ہوں. کہنے لگے میں تبلیغ. آپ نے فرمایا کرو. امام زین العابدین نے فرمایا کرو، لیکن ایک شرط ہے. کہا کہ حضرت کیا؟ کہا کہ خاموش تبلیغ کرنا، زبان سے نہیں کرنا. کیا فرمایا؟ بغیر بولے تبلیغ کرنی ہے. یہ کون سی تبلیغ ہے؟ امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ تبلیغ کرو، شرط یہ ہے بغیر بولے کرنی ہے. کیا بتایا انہوں نے اس زمانے میں؟ آج ہمارے یہاں ساری تبلیغ بول کر ہو رہی ہے، عمل سے نہیں ہو رہی ہے. آپ نے کیا بتایا کہ تو اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ تیرا چلنا تبلیغ ہو، تیرا کھانا تبلیغ ہو، تیرا کردار تبلیغ بن جائے. کہا کہ تو اپنے آپ کو تبلیغ کرنا چاہتا ہے نا، کر، ضروری ہے، لیکن زبان بند رکھنا. اپنے عمل سے، اپنے ایٹیٹیوڈ سے، اپنے جو ہے جو مینرز ہے اس سے، ڈیلنگ سے کر. تو تیری ڈیلنگ ہے نا، اس سے پتہ کتنا اچھا آدمی ہے یار. جب دیتا ہے مال اچھا دیتا ہے، سچ بول کر دیتا ہے. کیا بات ہے حضرت. اگر یہ کام ہو جائے تو ہمیں تبلیغ کرنی ہے. یہاں سے جب جائیں تو ایک مومنوں کی صفت کہ زبان پہ کنٹرول کرنا ہے، اور زیادہ فوکس کس پہ کرنا ہے کہ ہم اپنے اندر وہ اوصاف پیدا کریں کہ ہمارا چلنا پھرنا، لباس، اخلاق، کردار، سونا جاگنا، یہ سب ہمارا لوگ دیکھیں تو ہمیں کہیں کہ یار ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، یہ تو مومنوں کی صفت والا آدمی ہے. تو یہاں سے جائیں تو یہ رجب کے مہینے کے اندر اس کا اہتمام ہم نے کرنا ہے. میں نے کوشش کی کہ آپ کو کچھ مومنوں کی صفات کے حوالے سے آگاہ کروں. حد الوسع کوشش کی ہے کہ کافی چیزوں کو آپ کے سامنے رکھا جائے. اللہ مجھ گنہگاروں سیاکار سے کوئی غلطی کوتاہی بتقاضۂ بشریت ہو گئی ہو، کوئی کفر سرزد ہو گیا، میں معافی چاہتا ہوں. اللہ مجھے معاف کرے. آپ سے گزارش ہے کہ جامع مسجد جامع فیضان علی، یہ فیس بک جو ہے، یہ فیس بک پر ہمارے پیج ہے، اس پیج پر یہ تقریریں مل جائیں گی. جن حضرات کو یہ تقریریں لینی ہے، کسی کو شیئر کرنا ہے تو آپ شیئر کیجیے. اچھی بات، نیکی کی دعوت آگے پہنچانا یہ بھی بڑی نیکی ہے. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ فیس بک پہ کسی کو دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ ان کو پہنچائیں، وہ سنیں، اور سننے کے بعد عمل کا جذبہ پیدا ہو. تو آئیے یہاں سے عہد کر کے اٹھتے ہیں انشاءاللہ زبان پر کنٹرول کریں. توجہ ایک کو فوکس کر لیں، باقی چیزیں تو سنی ہے، اس پر جب یاد آئے تو اس پر عمل کریں. لیکن ایک چیز کو لے کر جانا ہے کہ ہم نے بولیے زبان کو ہم نے کنٹرول. جتنی گفتگو ضرورت ہے اتنی ہی کرنی ہے، جہاں ضرورت ہے وہی کرنی ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بولنا تو میں 2.5 سال کی عمر میں سیکھ گیا تھا. بولنا تو میں 2.5 سال کی عمر میں سیکھ گیا تھا، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے اسے سیکھتے سیکھتے عمر لگ گئی ہے. وما علیہ الا البلاغ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد. یا اللہ ہمیں اپنے زبانوں کی گناہوں سے محفوظ فرما لے. اے اللہ ہم سب کو تاجدار کونین حضور نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کا پیکر بنا دے. اللہ ہمیں وہ اوصاف جو تو نے تقاضا کیا ہے قرآن کے ذریعے، ان اوصاف سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.